Hi, this is Hadika Kiani, and you'll watch me on Something Hot. You'll get a lot of scoop of Dubara, myself, my life. Stay tuned. Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Something Hot, and this is Hot Talk. Meri aaj ki mehman really needs absolutely no introduction. She's the queen of pop. She's been making amazing music since, I think, 1995. So many studio albums from, ab main yaad karti hoon, Raaz, Roshni, Rang, Rough Cut, Asmaan aur Vajd. I got them all. And award-winning albums, award-winning music. She's performed all around the world. She's somebody who's extremely lyrical. She's a poet. She's a thinker. Dil se kaam karti hain, jis cheez mein dil na ho wo nahi karti. I think that's why when she made her acting debut earlier this year, there was so much heart and soul in it. She started with this fantastic serial called Raqeeb Se, and we're ending the year with another fantastic serial, Dobara. She's already signed up for her third project. We have with us Hadika Kiani. Hadika, assalamu alaikum. Walaikum assalam. And thank you so much for taking out time. Thank you so much. मुझे पता है आप कितनी मसरूफ़ हैं और हसन ने मुझे कहा था कि हसन स्टार स्ट्रक थे, मैं भी स्टार स्ट्रक हूँ because I mean your music has traveled with us for the last like 20 years. That body of work is so amazing. And if we talk about breaking the glass ceiling, I mean for female musicians आपने तो you're it. Such a great honor. Thank you so much. मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप ये सारी इंट्रोडक्शन भी दे रही थी तो मुझे लग रहा था शायद किसी और के बारे में बात हो। नहीं, आप ही हैं आप ही हैं वो। पता नहीं, आई थिंक आई एम क्वाइट oblivious to lot of things. जो मैं कर लेती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं उसको भूल भी जाती हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा जो प्रीवियस हिस्ट्री है, करियर है, उसमें मुझे लगता है कि जैसे मैंने कुछ अचीव नहीं किया। ये नहीं है कि मैं कोई ग्रेटफुल नहीं हूँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम रियली ब्लेस्ड। मुझे अल्लाह ताला ने पाथ दे दिया, वो मैंने चूज़ कर लिया और वो मैंने अपने दिल को फॉलो करते हुए चूज़ कर लिया। बट मुझे ये नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है और बहुत, कहते हैं ना, लोगों को थोड़ा सा भी फेम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सरिया आ जाता है गर्दन में, तो वो वाली चीज़ नहीं है। बट मे बी दैट्स वाई यू आर हु यू आर। आपके अंदर जो एक हम्बलनेस है वो एज एन आर्टिस्ट इतनी प्रेशियस है और इतनी प्राइसलेस है कि वो नहीं मिलती आजकल। इट्स जस्ट देयर, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ इट्स देयर फॉर अ रीज़न, इट्स देयर फॉर अ रीज़न। मेरे ख्याल है कि आपका पूरा जो आपका लाइफ साइकिल है या स्पैन है, from your childhood to your personal life to your music and the way that you started with your music career, the albums that you did, आपने हर genre में गाया है, आपने इतनी different languages में गाया है, regional languages आप ऐसे pick करती हैं और इतना इसीलिए इतना effortless लगता है कि आप music से acting की तरफ का जो आपका सफ़र है। बहुत ना एक रूट लेवल से स्टार्ट किया मैंने। मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से मेरा ताल्लुक था, है। मेरी मदर जो हैं वो एजुकेशनिस्ट, शी वाज अ प्रिंसिपल। बहुत उनकी जो फैमिली है वो एजुकेशन में थी, मोस्टली। मेरे नाना भी प्रिंसिपल थे। मेरी नानी जो थी वो हाउस वाइफ थी। माय नाना वाज अ प्रिंसिपल, माय खाला वाज अ प्रिंसिपल, माय खालू वाज अ प्रिंसिपल, माय मामू वाज इन पुलिस डिपार्टमेंट, ये वो, लेकिन मोस्टली एजुकेशन की फील्ड में मेरी सारी कज़न्स वर। मेरे फादर की साइड जो थी, इट वाज मोस्टली इन द आर्मी। दे वर लोडेड एलीट फैमिली। बट मैं जब 3 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई। उस पे फिर जो मेरी मदर वेंट थ्रू सो मैनी टर्मोइल्स एंड थिंग्स इन लाइफ, तो उसमें हम लोगों को अम्मी की एजुकेशन ने बचाया। अम्मी की जो एक लाइफ थी वो बिल्कुल एक स्ट्रगलिंग सिंगल पेरेंट थी वो, और उन्होंने जिस तरह से हमें रेज़ किया कि हमें किसी किस्म की साइकोलॉजिकल इश्यूज से ना गुजरना पड़े और सब कुछ, तो वो हमारी दौड़ है। और उसमें उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को जो उन्होंने एक पिन पॉइंट कर दिया, हमें ले जा के PNCA में
انٹرویوز کروا کے ہمارے, تو کہ دیکھوں تو صحیح بچوں کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, کچھ پتہ تو چلے. شی واز ایکچولی ویری اسمارٹ انف ٹو think about it. She was ahead of her time. Yes, absolutely. She was always ahead of her time. اور انہوں نے اس چیز کو اس وقت سوچا کہ بچوں کو جو ہے نا وہ کمپلیکسڈ نہ ہوں, کیونکہ باپ نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا یہ بچے کریں گے, بہت ساری کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں لائف میں. سو میں نے اس لیول سے اسٹارٹ کیا. ہم لوگ اسکول میں, ہمارا پریمیسز ہوتا تھا ہمارا ریزیڈینشیل ایریا, اور اسکول میں ہم پلے بڑے. اس کے بعد پھر ہم لاہور موو ہو گئے, اماں نے ٹرانسفر کروا لی لاہور. فرام دیئر دا لائف چینجڈ. پی ٹی وی تو ہم نے دیکھ لیا تھا بچپن سے, رنگ برنگی دنیا, سہیل رانا کے ساتھ. اس کے بعد پھر ایک انڈیویجول جرنی ذرا اسٹارٹ ہوا میرا فرام لاہور, اور وہاں سے سرگم اور آنگن آنگن تارے بچوں کا پروگرام. بالکل اس میں بھی اماں سپورٹ کر رہی تھیں میرے ساتھ ساتھ. تھینک فلی مائی بردر واز اے میوزیشین, تو وہ انجینئرنگ کر رہا تھا, میں بھی کالج میں تھی کنیڈ میں, تو میں نے اس کو ذرا ساتھ ملایا, کیونکہ وہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں تو رہ رہی تھی میں, اور مجھے بھائی سے ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ وہ کنزرویٹو تھا. وہ کنزرویٹو ہونا نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ کنزرویٹو تھا بیکاز آف دا سوشل پریشرز دیٹ ہی واز انٹو. ہاں, کیونکہ ہمارے بہت سارے مرد اندر سے براڈ مائنڈیڈ ہوتے بھی ہیں اپنی بہنوں کے لیے, ماں کے لیے, بیوی کے لیے, لیکن کئی دفعہ ان کا سوشل سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتے اور ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے, تو وہ خود پھر اپنے بیریئرز بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی فیملی کے لیے, اور ان کی اس طرح سے پھر کنڈیشننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. They don't want to, but براڈ مائنڈنس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور وہ اس لمٹ کے اندر وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور وہ تو آہستہ آہستہ میں نے کوشش کر کے میں نے وہ بیبی اسٹیپس لینا شروع کیے کہ میں آہستہ آہستہ لالا کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ ہے تو نہیں ریجڈ ہے, لیکن آہستہ آہستہ کرتی ہوں, کیونکہ یو ای ٹی کے اندر اس کے فرینڈس نہ کہیں ہائے اس کی بہن تو سنگر ہے, یہ ہے وہ, تو ایک شرم کی بات تھی 90s کے اندر کہ کوئی فیمیل جو ہے وہ اب یہ کہہ دے کہ میں سنگر ہوں. وائٹل سائنس کا زمانہ تھا. وائٹل سائنس کا زمانہ تھا, علی حیدر کا زمانہ تھا, پرانی جینس کا زمانہ تھا. اس میں سارے وہ لوگ تھے, وہ لیجنڈس تھے, اور وہ اس ٹائم میں انٹر ہو رہی تھی اس میں. لیکن وہ ایک چیز فیس کرنے والی تھی کہ نہیں لالا, دس از سم تھنگ آئی ایکچولی وانٹ ٹو ڈو اینڈ دس از ویئر آئی بلانگ. میں نے اچھا تمہارے پاس کیا ہے, کرنا کیا ہے, لوگوں گانے نہیں, اپنے گانے, تو پھر ٹھیک ہے دیکھو. پھر میں نے یہ فورسڈ نہیں تھا, آئی جسٹ کیم اپ ود اے میلڈی اینڈ دا لیرکس ایک دم سے ساتھ ہی. جیون کی راہ میں, خوشبو کی چاہ میں, ہم کو ایک ساتھ چلنا ہے. دیٹ واز مائی فرسٹ ڈیبیو. اور میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے لالا کو کہا کہ لالا دس از دا سانگ دیٹ آئی ہیو میڈ, کمپوزڈ, ریٹن, سو کین یو ڈو سم تھنگ. بیکاز میں ڈپینڈنٹ تھی, میرے پاس کوئی سرکل نہیں تھا, مجھے کوئی نہیں پتا تھا میں نے کدھر جانا ہے. آج کل کا دور نہیں تھا, دیٹ واز 90s, کچھ نہیں مجھے پتا تھا میں نے کدھر جانا ہے. اور میں نے کہا تم ایک میل سوسائٹی میں رہتے ہو تو تم دیکھو کوئی اسٹوڈیو بک کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ امی سے پیسے لے لیں گے, کر لیں گے کچھ نہ کچھ. تو اور آنگن آنگن تارے سے میں کما بھی رہی تھی. سو آئی واز میکنگ دا اماؤنٹ آف منی وچ واز بگر دین, مطلب ہائر دین ایٹ لیسٹ واٹ مائی مام واز ارننگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں اپنی امی کی اسٹرینتھ بنی ہوئی تھی اس ٹائم. گھر کو میں نے چلانا شروع کر دیا تھا, کیونکہ اماں کہتی ہیں کہ تم میرا بازو بنی ہو. when I was in college I was earning, اور میں وہ سارے پیسے لا کے اماں کو دے دیتی تھی کہ, اور اماں جو ہے نا میرے کالج کے بعد سے اماں نے کبھی بھی کپڑے خود نہیں خریدے, میں خود ہی ان کے لیے سب چیزیں خود ہی شاپنگ کرتی تھی. And those little achievements were like, you know, that's so inspirational. I mean آپ کو I hope سننے والوں کو بھی لگ رہا ہو کہ کتنی انسپریشنل بات ہے کہ ایک کالج گوئنگ گرل. میرا وہ جرنی بالکل اس طرح کا تھا کہ اماں نے اتنا کچھ کیا ہمارے لیے, تو میں اتنا سا تو کر دوں, کچھ تو کروں میں. سو اللہ کا شکر ہے, پھر مائی بردر بیکیم مائی اسٹرینتھ. وی میڈ آور اون اسٹوڈیو. ہم نے خود پیسے, اماں کے پاس جو پیسے تھے جو میرے پاس تھے, ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انویسٹ کیے, لگائے, پورا جرنی لے کے چلے, اور بس وہ چلتے گئے. اب ناؤ از دا ٹائم کہ اب میری لائف کا ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے, Absolutely. which I would like to probably discuss with you تھوڑا سا. مے بی آئی ڈونٹ وانٹ کہ ٹائم بھی چلا جائے اور لوگ پتہ نہیں کیا اس کو کیا سمجھیں گے, کیا چیز کریں گے. پر اب وہ ٹائم ہے کہ جو میں
थोड़ा सा ओपन अप हो सकती हूँ. Of course. अब ऐसा टाइम है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये, बिकॉज माई ब्रदर हैज़ चोजन his own path and journey, and I accept that and I respect that. Right. और मेरा तो यही जर्नी है. मैं इस पे अपोलोजेटिक नहीं हूँ. मैंने जो भी किया लाइफ में, जो भी चॉइसेस ली म्यूज़िक से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, वो मैं हूँ. वो मुझे डिफाइन करती हैं वो सारे मिस्टेक्स, बिल्कुल, सारे फेलियर्स, whatever success, whatever turmoils जिससे मैं गुजरी, हार्ट ब्रेक से गुजरी, डिवोर्सेस से गुजरी, बच्चे की अडॉप्शन से गुजरी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजरी, अम्मा की पैरालिसिस से गुजरी, सारी चीज़ें मैंने फेस की. बट ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें आई फील अलोन, बिकॉज नाउ आई एम अलोन नाउ. अब मुझे दोबारा से म्यूज़िक बनाना है, और मैंने म्यूज़िक बनाया है. मैंने अब जो म्यूज़िक बनाया है वो इट इज़ नॉट फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर द लिसनर्स, इट इज़ फॉर माई सेल्फ. मुझे था कि मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ, इतनी मैं स्ट्रिंग्स पकड़ के चल रही हूँ, तो अब अगर ऐसा टाइम आ गया है मेरे पे कि आई हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, तो मुझे कहीं से स्टार्ट करना है. तो मेरे पास बहुत सारी मेलोडीज़ और कॉम्पोजिशंस पड़ी हुई हैं, माई ओन रिटन स्टफ दैट आई हैव, बट आई वांटेड टू स्टार्ट अप विद समथिंग जो मैंने विच आई लेफ्ट बिहाइंड एंड दे वर नॉट हाईलाइटेड इन माई प्रीवियस एल्बम्स, इन माई प्रीवियस वर्क्स. तो वो सॉन्ग्स थे जिनकी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई हुई थी, जो बिल्कुल ओवरशैडो हो गए थे ड्यू टू द पॉपुलर सॉन्ग्स दैट आई वाज डूइंग फॉर पीपल. सो मैंने वो चीज़ की है जो नॉन कमर्शियल है. It is not commercial. Right. Lot of people are telling me this is not a sellable items that you're coming up with after a long time. लेकिन मुझे It doesn't matter. It doesn't matter. Radhika, आपको लगता है कि आप कह तो रही हैं that you're alone now, and पहले आपके भाई was with you and you had a lot of support from your mother, who I think is such a defining element in your career, कि academics में होते हुए, टीचर होते हुए उन्होंने आपको एक फाइन आर्ट और एक आर्टिस्ट की तरह ग्रूम होने दिया और इनकरेज किया कि अपने अंदर का टैलेंट ढूंढना. बट एज एन आउटसाइडर हमें हमेशा ऐसा लगा है दैट हदीका कियानी is the trailblazer, the single woman who is a trailblazer, whether it's going through personal journeys, or whether it's adoption, whether it's your music, whether it's the way you dressed. मुझे याद है जब दुपट्टा का आया था, it was like wow, everybody wanted to be like that. Yeah, the long coats. The long coats and wearing no dupatta. Wearing no dupatta was not something. Wearing no dupatta was not something जिसको मैं कहूँगी कि मैं rebellious थी. नहीं. मैं समझती थी कि अगर मैंने दुपट्टा लेके भी पीछे ही करना है, तो और उसमें भी मैंने रिवीलिंग सा ही लगना है, तो मैं दुपट्टा लेके भी वैसे लग सकती हूँ और दुपट्टा ना लेके भी वैसे लग सकती हूँ. और अगर मुझे कवर्ड लगना है, तो मैं दुपट्टा लिए बगैर भी कवर्ड लग सकती हूँ, क्योंकि वो हिजाब आपकी आंखों का है या आप द वे यू कैरी योर सेल्फ. अगर आपने नहीं रिवीलिंग और नहीं आपने इनवाइटिंग लगना, तो वो आप वैसे भी लग सकते हैं. बिल्कुल. अगर आपने इनवाइटिंग लगना है, तो आप पूरा कवर्ड में भी इनवाइटिंग लग सकते हैं. मतलब मुझे कोई उसमें वो नहीं है. जो लोग दुपट्टा लेते हैं, हिजाब लेते हैं, ऑल माई रिस्पेक्ट फॉर दैट. वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल आपकी इंडिविजुअल चॉइस है. बिल्कुल. शुड be yourself, whether you want to wear a hijab, you don't want to wear a hijab, that's fine, your personal choice. I'm not going to judge, nobody should judge too. बिल्कुल. लेकिन ये कि मैं मुझे लगता है कि inner push, every day pushing yourself to different levels and to different challenges is what life is all about. Absolutely. और जो चीज़ें आप नहीं भी सोच रहे होते, वो लाइफ में हो रही होती हैं और आपको फेस करनी पड़ रही होती हैं. अब मैं शोज कर रही हूँ, जो कि मैं समझती थी कि मैं कभी भी शोज नहीं कर सकूंगी. बड़ी गैप के बाद, right? You coming back to, जबकि you performed everywhere in the world. Because मेरी मैनेजमेंट, मेरा सतून, मेरा पिलर जब अपनी चॉइस खुद ले रहा है, तो आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस देन टू मेक दिस चॉइस दैट नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी लीविंग माई म्यूजिक. आई हैव टू extend my music, I have to extend my artistic abilities, and God opens up a door for me
for acting. اور وہ کووڈ کے اندر وہ ایک میں بالکل ہیلپ لیس سچویشن کے اندر ہوں, شوز نہیں ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ نہیں کہ میں بالکل زمین پہ بیٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, ہر ایک میرے خیال میں بہت لوڈیڈ لوگ بھی جو ہیں دے ہیو گون تھرو لاٹ آف ٹرموائل کرائسس کووڈ کے ٹائم میں. اور اس ٹائم مجھے مومنا کا فون آ جاتا ہے, اور اگر مجھے مومنا ایک ایسا رول آفر کرتی جو شاید جس سے میں ریلیٹ نہ کرتی تو ہو سکتا ہے میں اس ٹائم بھی ان کو نہ کرتی. بالکل. لیکن گاڈ واز سو کائنڈ کہ انہوں نے مجھے وہ سکینہ کا رول دیا کہ آئی ایکسپلورڈ مائی سیلف, آئی برسٹڈ, آئی جسٹ ٹک آؤٹ آل مائی ایموشنس تھرو رقیب سے. بالکل. اینڈ دوبارہ کیتھارسس تھا اس کے اندر. میرا کیتھارسس تھا, میرا بریک آؤٹ والی سچویشن تھی میرے لیے, بیکاز میں لوگوں کے لیے بہت اسٹرانگ اینٹی ہوں, لارجر دین لائف اینڈ اسٹرانگ وومن آف سبسٹینس, بٹ نو بڈی نوز کہ میرے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہوئی بھی ہے. بہت ساری توڑ پھوڑ ہے, لیکن میں اس کو آہستہ آہستہ سے آئی ایم جسٹ اسٹچنگ, آئی ایم knitting it. بالکل. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار دا بیسٹ, دیر از اے ریزن, اینڈ آئی ایم responsible for my own choices. بالکل. And I do not hold anybody else responsible for my failures. یہ میں بالکل ایک کہتے ہیں نا ٹھوک بجا کے انسان ایک بات کرتا ہے کہ میں کسی اور کو رسپانسبل نہیں ٹھہراؤں گی اپنے فیلیئرس. Are they really failures or is it just life? Those are important too. Yeah. Failures are so important. Yeah, absolutely. Because they make you cherish, you cherish the success then. ہاں. کیونکہ جب تک وہ چیز نہیں آئے گی, تب ڈپ نہیں آئے گا, تو آپ رائز کیسے کریں گے؟ Absolutely. You have to face all the failures. Absolutely. So I'm exploring myself. You're exploring yourself. You've also come back to music. I have also come You're back in to Karachi music. right now. اب میں آپ کی performance جو البم جی اپنی ریلیز کر رہی ہوں وصل کے نام سے, وہ بس اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ایکسپیریمنٹڈ, اینڈ اور اس کو میں ایک ٹنل میں سے نکال رہی ہوں, اپنے ٹنل میں سے, رائٹ, اپنے ایک باکس میں سے نکال کے بس رکھ رہی ہوں. اینڈ it is not for people, but people who like to listen to it and they are like-minded, they can relate with it. It's an easy listening type of ballads. nice. اور وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ جس میں میں کہوں کہ لوگ ڈانس کریں گے اور لوگ شادیوں پہ چلائیں گے اور وہ ایک پاپولر وہ چیز آ جائے گی. اٹس ناٹ دیٹ, اٹس جسٹ ایزی لسننگ, مائی ہارٹ فیلٹ تھنگس دیٹ آئی ہیو ایکسپریسڈ. Aren't those the best things artistically? I love them. Yeah, absolutely. میرے خیال ہے ہر آرٹسٹ کے لیے وہ چیز سب سے ویلیوبل ہوتی ہے, اور لوگ بھی اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں جو ہارٹ فیلٹ ہو. And they are not commercial. And they're not commercial. But then Rakib Se was not commercial. And look how amazing that was. آپ کا ایسوسیشن ٹیلی ویژن سے اس سے پہلے OSTs کی حد تک تھا نا, زندگی گلزار ہے کا آپ نے گایا, اور بھی زندگی گلزار ہے گایا, سرگم میں بہت ساری چیزیں, بہت میرے آس پاس, بالکل, کوئی لمحہ گلاب سا. یس. اینڈ یو ریزسٹڈ ایکٹنگ فار اے لانگ ٹائم, گو کہ آپ کو آفرز بھی تھیں. مجھے الفا براوو چارلی کی آفر آئی تھی جب when I just stepped in بالکل پاپ سنگنگ, بالکل, تو شعیب منصور کی, تو میں اس ٹائم UK میں تھی. I was touring. It was my first tour. Yes. So I stayed there. I had to do some projects with Bali Sagoo at that time. تو وہ میں وہاں پہ تھی, میں نے کہا نہیں, میں پھر I had to give up on that. وہ میرے لیے بہت اچھی ایک بیوٹیفل کمال قسم کی آفر تھی, الفا براوو چارلی والی. لیکن اس کے بعد مجھے آفرز آئیں, لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا تھا, میرا دل ہی نہیں مانتا. آپ نے کہا ایک دفعہ اپنے انٹرویو میں دیٹ آپ کو ایک سیلف ڈسکوری تھی جو ٹیلی ویژن سے آپ کو جس کی تلاش تھی, اور وہ یو فاؤنڈ ان رقیب سے. ہیز دیٹ آلسو کنٹینیو ٹو دوبارہ؟ یس, دیٹس another layer. It's another layer of It's self-discovery. another layer of like the onion layer. Yeah, it makes you cry, it makes you get emotional, but it's another layer, and I'm just peeling myself layer by layer. Do you feel that you're finding yourself in the characters that you're taking? Yes. مطلب میرو میں بھی آپ نے کہا نا کہ آئی ایم الون, تو وہ جو لونلینس کی ایک فیلنگ ہے, وہ فیلنگ آف سفوکیشن دیٹ other people are defining your life, other people are you are getting navigated by other people's rules and regulations set by them.
لگتا تو نہیں ہوگا, پبلک کبھی بھی نہیں مانے گی, جو سن بھی رہے ہوں گے شاید نہیں کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یس مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے کوئی نیویگیٹ بھی کرے, کیونکہ میری کنڈیشننگ, میری پروگرامنگ لائف کی, میری اتنی کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے بچپن سے کہ مجھے کوئی بتائے میں نے کیا کرنا ہے. میوزک نہیں, صرف میوزک از one thing, and acting of course that's an extension of my music. Music is one pure thing جو میری اپنی ہے, جس میں بہت زیادہ نیویگیشنز نہیں لیتی. بالکل وہ مجھے کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے, مجھے اپنی اگینسٹ فورسز کو بھی ساتھ ملا کے کرنا ہے, مجھے کرنا ہے, مجھے کرنا تھا میوزک. اس سفوکیٹڈ انوائرمنٹ میں بھی مجھے کرنا تھا میوزک, کرنا تھا. yes. And is that why you agreed to Dobara as well? Yes. Because you related to it? Yes, I related to it because I know a lot of people around me. اور میں empathetic ہوں by nature. مجھے اچھا لگتا ہے ایمپتھائز کرنا, لوگوں کے اندر گھس جاتی ہوں, مجھے ایموشنس جو ہے نا مجھے فیل ہو جاتے ہیں, وائبس, انرجیز, آئی گیٹ دیم. اور تو میں جب اپنا سیلون بھی کر رہی ہوں تو وہاں پہ خواتین آتی ہیں, تو اگر کوئی میرے سے اوپن اپ ہوتا ہے اپنی بات چیت میں, تو چونکہ میں نے سائیکالوجی بھی پڑھ لی تھی غلطی سے, ماسٹرز کر لیا ہوا, تو مجھے اچھا لگتا ہے ریلیٹ کرنا, ایمپتھائز کرنا. تو دیر آر سو مینی مہروز انکلوڈنگ مائی سیلف, there are so many mehruz around me and they come up to me at the airports, on weddings, here and there, that we see mehru in ourselves. ان کے ہسبینڈ ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, but they just come and blatantly مجھے openly آ کے کہتے ہیں کہ ہم مہرو سے ریلیٹ کرتے ہیں. When do you think this is going to change? ہم کہتے ہیں کہ جی عورتوں کے پاس تو ایجنسی نہیں ہے, ان کے پاس, آپ نے کہا نا کوئی اور نیویگیٹ کرتا ہے زندگی کو, اینڈ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو ہماری کنٹرول, جس طرح پپٹس, اینڈ وی تھنک اٹس فائن. بہت سے لوگوں نے, عورتوں نے بھی کہا, کہ ہمیں بھی لکھا کہ ہدایت اللہ تو اتنا لونگ ہسبینڈ تھا, سب کچھ تو دیا اس نے, سب کچھ تو پرووائڈ کیا تھا. ہاں, آپ کے خیال میں کیوں نہیں تھا اچھا ہسبینڈ؟ چینج کمز فرام ود ان, اٹ آلویز کمز فرام یور ڈیپر سیلف. ہماری بینگ کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں جس میں ہم ایک یہاں سے چیٹر باکس سے سوچ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز ہماری وائرنگ چل رہی ہوتی ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے ہماری ڈیپر وائس دیٹ ایکچولی ٹیلز اس ٹو شٹ اپ, اسٹاپ, ہیئر اینڈ ناؤ, اسی وقت خاموش, یہ تم بات غلط سوچ رہی ہو اندر سے. سو دیٹ ڈیپر سیلف یو نیڈ ٹو ڈگ ان, sit with yourself and then make a choice. Hidayatullah was a very nice person. He was a good provider. But he was not the love of Mehru's life. No. And he was enforced on her, not by Hidayatullah, but by Mehru's father. Absolutely. So اس میں فادر کا قصور ہے, ہدایتullah کا قصور نہیں تھا. وہ جو تھا وہ تھا. But ہدایتullah was himself. He was treating her like a child and like وہ پورا نیویگیٹ کر رہا تھا اس کو, یہ نہیں پہننا, باندھ کے بال چلنے ہیں, ساڑی پہنو, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ٹرافی وائف. And this drama is going to reveal, it's going to unveil after a little while. کچھ چیزیں اس کی ہیں genuinely جو مہرو کو ڈسٹرب کرتی ہیں, because she is not the love of Hidayatullah's life too. So Hidayatullah is also a man of emotions, اور وہ فیک نہیں کر پا رہا, اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے, امپوز کی گئی ہے, تو وہ اس کو نبھا رہا ہے, وہ نبھا رہا ہے, وہ ایک نبھانے والا ہسبینڈ ہے. جو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں جو اپنی لائفز کو نبھا رہے ہیں, but they are not in love. No. They don't relate with their wives and the wives don't relate with them. They are forced marriages. Loveless forced marriages. بالکل. ایک دو چیزیں لے کے کنفیوژن تھی ہمیں بھی, لوگوں کو بھی, کہ ایک ایپیسوڈ میں میرے نسا کہتی ہے کہ میں 16 سال کی تھی تو مجھے 36 کا کر دیا. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ وی آر ریئلی کنفیوزڈ اباؤٹ واٹ میروز ایج از رائٹ ناؤ. ایج تو وہ ڈیفینیٹلی لیٹ 40s کے اندر ہی ہے, اس کی 25 سال کی تقریباً میرج ہے, 20-25 سال کی نمبرز کے اندر تو اندر گھچ مچ ہوئی بھی ہے, لیکن اس گھچ مچ کو جو ہے نا وہ
आई थिंक द थोड़ा सा लाइसेंस, क्रिएटिव लाइसेंस लेके. हाँ, उसको आप वही समझें कि उसके अंदर थोड़ा सा हल्का पल्का खिचपिच हुई है कहीं ना कहीं. बट ये है कि ये तो साफ लॉजिस्टिक्स भी बता रहे हैं कि उसकी अगर 25 साल 20 साल शादी रही है और वो 16 इयर्स में है तो वो तो फिर 36 की बनती है, 36 की तो वो नहीं है. या सो उसको यंग एज के अंदर मैच्योर दिखाया हो सकती है वैसे 36 की भी. हो सकती है 36 की भी चलेगा. आई एम ब्रेकिंग द नॉर्म्स दो. टोटली. माय गॉड. एंड हाउ मुझे इस चीज़ की खुशी हुई इस प्रोजेक्ट को लेने से पहले कि हम एक फेयर स्किन, यंग एज, ब्यूटीफुल हीरोइन हमारे दिमाग में आती है. Why not somebody in her mid 30s, 40s, मतलब 50s? Why not? Why not? Why not? We are all human beings and we should not get stuck in the age brackets. Yeah. और no, you've totally redefined the leading lady. वेस्ट भी तो रीडिफाइन कर रहा है ना, absolutely, तो हम क्यों नहीं रीडिफाइन कर सकते? हम बहुत सारी चीजें वेस्ट से अच्छी भी तो ले सकते हैं. हाँ, I mean जब मेरू रेड लिपस्टिक लगा के जॉगिंग पे जाती है, I was like, yeah, you go girl, absolutely. You go girl. You go girl, absolutely. But Yeah. why not? Yeah. The second confusion जो बहुत लोगों को ये हुई लेके, वो ये थी कि when Meru's father calls in Hidayatullah to marry Mehrunissa और कहता है कि ये संभाल नहीं सकेगी और मैं मरने वाला हूँ. Is all this property actually Meru's father's या हिदायतुल्लाह की? हिदायतुल्लाह का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना. वेरी गुड. ये मेहरू के बाप की वो है जो कि मेहरू को भी यंग एज में जब शादी हुई थी हिदायतुल्लाह के साथ, उस टाइम कहीं जाके उसको पता चला लेटर ऑन कि ओ माय गॉड ये तो सारी प्रॉपर्टी मेरे बाप की पोजीशन है, इसमें हिदायतुल्लाह का तो कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. तो ही वाज जस्ट अ केयरटेकर ऑफ मेहरू एंड मेहरूज प्रॉपर्टी. Absolutely. Absolutely. So you're obviously very brave and you're a trailblazer. Sakina का भी character ऐसा था कि she's a married woman who's always been in love with another man. Yes. And Mehrunissa is not yet in love with Mahir. मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं. Obviously उस तरफ जा रही है story. I don't know कहाँ जाएगी. But she was not in love with her husband for sure. मेहरू को attention मिल रही है. हाँ. और मेहरू अपने like minded soul के साथ connect कर रही है. She is not in love. Neither is Mahir. लेकिन they are just finding their path. They are finding themselves. Definitely मेहरू जो है वो pure at heart है. माहिर भी जो है वो उसकी intentions के अंदर कहीं पे अभी उस तरह की चीज़ नहीं है कि वो manipulative side कि लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं. और होगा भी इस तरह का कुछ. लेकिन नहीं I don't wanna no. नहीं वो हमें अंदाजा होता है कि ups and downs तो होंगी उनकी relationship में obviously and we don't know. But there is purity in the relationship. उसकी core जो है ना वो pure है. अगर उसके दरमियान में हल्के फुल्के वो चीज़ें आएंगी भी ना जो worldly, superficial, materialistic stuff तो वो हो जाएगा, subside कर जाएगा. Because the core is pure. Core absolutely pure है. Hadika, I feel आपकी core बहुत pure है and you're one of the most non-abrasive people I've ever seen in this industry. और ये बड़ी cutthroat industry है. Well, excuse me for that. बड़ी cutthroat industry है, whether music हो या television तो और भी ज़्यादा. So, लेकिन आपने अपना zen maintain किया हुआ है बिल्कुल. Because you have to find your spot. You have to find. Look at that. He's found his spot. I mean, he's not going to move from there. So you find your spot. Adhika, what was the major difference between working in the music industry and the television industry? Oh, there's a huge difference. Huge difference. Yeah. हैं तो कहने को तो दोनों creative fields हैं. मुझे लगता है कि जो म्यूज़िक की इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक नार्सिसिस्टिक सी है. उसमें you want something, you get that thing done, you have your musicians around you, उसमें अपना एक लिहाज से चीज़ कर लें. लेकिन ये जो एक्टिंग की इंडस्ट्री है इसमें आपको अपनी सेल्फ में से निकलना पड़ता है. एक्टिंग करने के लिए आपको सेल्फ में से निकल के आपको यू हैव टू हैव एक कलेक्टिव सी एफर्ट होती है. एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, एक आपका सामने एक जिसके साथ आपने सीन करना है वो है. इसमें सिर्फ आपकी एक्टिंग नहीं है. द अदर पर्सन जिसके साथ आपने रिलेट करना है, बात करनी है, अगर वही आगे से बिल्कुल फ्लैट होगा बिल्कुल और वही आपके लिए एक अजीब सी एनर्जी लेके आएगा तो आप भी टोटल जीरो. इंटरडिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है. there's a lot and then there's a lot of patience.
needed for this. You need lot of time, lot of energies, lot of patience. You have to be professional. You have to be strict about your timings, your attitude, your behavior. اور ہے وہ professionalism industry میں آپ کو لگی؟ میں تو اپنے آپ کو ہی ذرا زیادہ But you've been with good on good sets as well. میں اپنے آپ کو زیادہ ایکس رے کر رہی ہوتی ہوں کہ I have to be good to others. Because if I will be good to others, others will be good to me. میں اگر ججمنٹل ہو کے بیٹھ جاؤں گی کہ نہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے ہر جگہ پہ اپنے جیسے لوگ مل جاتے ہیں. اور مجھے اگر کوئی ایٹیٹیوڈ دکھا بھی رہا ہوتا ہے if I am humble, I am good, I get the same vibe back. مجھے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کے اندر اتنا مشکل ہے, اتنے ایٹیٹیوڈس ہیں, اتنا کچھ ہے, مجھے نہیں نظر آ رہا. Because this is not something that I want to see. Right. I am sure کہ ہوگا ایسا ہے بھی, ہوگا بھی. But and the kind of fame and fortune that you get in music as a woman in Pakistan, اس کا کیا comparison ہے with the kind of fame and fortune you get as a TV actor, female TV actor in Pakistan? مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں کے گھر میں گھس گئی ہوں. یہاں دلوں میں تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن گھر میں گھس گئی ہوں. پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ لوگ جسے کہتے ہیں نا وہ شینڈلیئر لگا ہوا ہے, او واو اٹس ویری گلٹری, ویری نائس دیئر. اب یہ ہے کہ اٹس رائٹ ہیئر, اٹس رائٹ دیئر, اٹس رائٹ آن دا موبائل سامنے, دے ریلیٹ. And they see me talking. And have you become more approachable to them? Do people come up to you now? لگتا ہے مجھے یہ چینج فیل ہو رہی ہے جب میں نے لاسٹ نائٹ شو کیا ہے. It was my first wedding show in Karachi. Yes. And people were talking about my music, but then they were talking more about Dubara and Mehru. I was like, my God, I've been singing for the last 25 years. Where is my music? But I'm a singer. Yes. You're an artist, I think now. They were meeting me as Mehrun Nisa. They were meeting me as Sakina. گھر جا کے بھی یہی کہا ہوگا میرو نسا پرفارم کر رہی تھی. Exactly. یہی ہو رہا ہے کہ wow, Mehru sings well. That's fun. Yes. So I sang for about 3 hours non-stop. Wow. Yeah, it was I was supposed to sing for 2 hours, لیکن میں وہ اتنا اچھا آڈینس تھی سامنے کہ I just kept singing. میں اپنے مست اپنے مزے میں 3 گھنٹے میں گاتی رہی ہوں. It was so much fun. حدیقہ, so many women کہتے ہیں نا کہ ٹیلی ویژن انڈسٹری جو ہے اس میں عورتوں کے رولز 30s میں ختم ہو جاتے ہیں اور شیلف لائف بہت کم ہے. What would you attribute your success to as a leading lady who's changed that dynamic? I mean, you're in your 40s, but you look great. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی how do you look great? What is do you take care of yourself? I'm going to be 50 soon, but I'm still in 40s. We're actually the same age. کہتے کل ہی ہوتا ہے, آج میرا ہے تو میں آج you're in your 40s. Let's stay in the 40s. But you're in your 40s and you look great. So is there like a self discipline that you're applying? یا وہ بھی بس ایسے اللہ کی طرف سے؟ نہیں, اس میں سیلف ڈسپلن ہے. مجھے میرے بہت کلوز سورسز نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا, ویری کلوز سورسز, کہ تمہارے ساتھ والے تو قبر کے اندر جا چکے ہیں میوزک میں, تو جتنا تم نے اچیو کر لیا بہت ہے. اس میں خوش رہو. اس میں خوش رہو. I was in my 30s. اس میں خوش رہو, جتنا تمہیں مل رہا ہے خوش رہو اس کے اندر. تمہارے ساتھ والے تو قبروں کے اندر جا چکے ہیں, تو میوزک وائز بھی ویسے بھی تو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے. سو میں 10 سال پہلے سے, مجھے لگتا ہے کہ جب میں 20s میں بھی اپنی فیلڈ کے اندر آئی ہوں نا, میں تب سے مینٹلی بوڑھی ہوں. Old by my nature and in my mind. People used to call me Api, Didi, Baji, Auntie, even in my 20s, because یہاں پہ ایک اولڈ ایج چل رہی تھی. سو اب جب میں ایک اولڈ ایج کی طرف ہوں. Oh, can we not say that, please? No. It's so hard to look at you. I'm not trying to understand what I'm saying. اب جب میں literally I'm hitting that. Yes. So mentally اس ایج میں جب میں بالکل ینگ تھی تو میں نے اولڈ ایج فیل کی, اب میں ینگ ایج فیل کر رہی ہوں. Do you think it's liberation that comes for our women with age, the confidence and the وہ shackles ٹوٹ جاتی ہیں نا کہ اب نہیں فرق پڑتا. And it is all in there. In the head.
in the head. If you start thinking about it in your head that you've given up, you're done, you're through, you've seen it all, you've been that, done that, اگر آپ اس state of mind میں ہیں, you're dead. Yeah. مجھے تو یہ کہنے کے باوجود بھی نا, مجھے کہتے ہیں نا ایڈورسٹی برنگز آؤٹ دا بیسٹ سم ٹائمس. تو میرے لیے جتنی ایڈورس سچویشن ہوتی ہے نا, اس میں اتنا رائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے جتنا کوئی کہہ رہا نا کہ اگر بڑی ایج کی ہوگی ایسی کی تیسی, I'm gonna do more exercise and take care of myself. Why not? ابتسام بیٹھ کے سانس پھلاتے رہے. میں I really wanted him to exercise a little more تاکہ وہ تھوڑا سا ان کی کنڈیشن ٹھیک ہو جاتی, لیکن نہیں میں نے کہا آپ بیٹھے, میں جاگ کر کے آتی ہوں. تو وہ لیزی بائی نیچر نہیں ہوں میں لیزی بائی نیچر نہیں ہوں. ایوری ڈے از اے نیو ڈے فار می, اینڈ ایوری ڈے آئی رائز اپ ود دا اسٹیٹ آف مائنڈ کہ مائی لائف از ٹائم اینڈ ٹائم از لائف. If I'm going to waste my time, I'm gonna be wasting my life. And I don't want to waste my life. And where do you like spending your time? Value kya hai life mein? With your mother, with your son, with your loved ones, with your work? With my son, with my mother. She's been paralyzed for the last 16 years. And I'm the primary caretaker of my mother. And may I also add that iski wajah se aapne thoda sa apna music career? Absolutely. اچھا نہیں, ہاں میں اس ایٹ لیسٹ ٹورنگ تھوڑی سی میں اس طرف بھی آتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے جتنی بلیسنگ زندگی میں ملی ہیں نا, مجھے ان کی خدمت کرنے سے ملی ہیں. آئی ایم ناٹ بینگ کنڈیشنل ان مائی لو فار ہر, کہ لیکن میں مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کنڈیشنل ہوں ان کے پریئرس کے لیے. آئی نیڈ ہر پریئرس. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے دعائیں نکلتی رہیں. اور مجھے پتا ہے کہ انسان دنیا میں ہو یا دنیا سے باہر ہو, اس دنیا سے اگر آپ کی باڈی میں سے آپ کی سول چلی بھی گئی ہے, مطلب آپ ایگزٹ ہو گئے ہیں اس دنیا سے, تب بھی وہ سول میرے لیے دعا کرتی رہے. تو وہ سول ابھی تو باڈی کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کرتی رہیں, میں ان کی خدمت کرتی رہوں, اور کسی بھی دن میں نہ اس میں سے وہ ہوں, پیچھے نہ ہٹوں. میں نے 16 ایئرز میں امریکہ کا ٹور نہیں کیا. I just went there for 2 shows. I was, اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنی دفعہ مجھے آفر ہوئی ہوگی, بالکل بہت بگ ہیوج اماؤنٹ آف منی کی بھی, کہ پورا ٹور آ رہا ہے, پورا یعنی مہینے کا ٹور آ رہا ہے, 1.5 مہینے کا ٹور آ رہا ہے یورپ اینڈ امریکہ کا. میں نے کہا نہیں, مجھے رب نوازے گا کہیں اور سے, اللہ تعالیٰ مجھے دے گا, میری ہی بساط سے دے گا, مجھے دے گا, لیکن میری ماں بار بار نہیں آئے گی نا, مجھے شوز تو آ جائیں گے. اگر میری زندگی رہے گی تو میرے شوز بھی آ جائیں گے, میری ماں دوبارہ نہیں آئے گی. سو آئی وانٹ مائی مدرز پریئرز اینڈ ہر وشز اینڈ بلیسنگس. اور میری بہن اس ٹائم میری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, بیکاز مائی مدر ہیڈ ہر 4th stroke, اور مائی سسٹر از بیسڈ ان دا US. ساری اس کی زندگی وہاں پہ, سارا اس کا بزنس وہاں پہ, سب کچھ, شی از لیفٹ ایوری تھنگ اینڈ شی از ود می to give me strength at this time of my life, and I owe that to her. اور میں نے اس کو بھی کہا, میں نے کہا ساشا, اماں کی لائف کا significance ہے, because maybe this is my and your reunion, maybe this is the time that God is giving you to take care of her when I'm away in Karachi working for dramas and this and that. تو وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف, اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکرپٹ ہوتی ہے, and it always has a reason for people around you. We are all connected. Absolutely. With one another. Absolutely. Can I ask you another personal question? Yes. Do you miss having a man in your life? Yes. Sometimes. Sometimes. Yeah, sometimes. When I really want to share my success, my pain, my tears, I have no one. I just have my son to share and my nephew, my beloved nephew, Noah, who always stood for me in my thick and thin, جس نے مجھے گرتے ہوئے کو ہمیشہ اٹھایا ہے, ہمیشہ اس نے مجھے اٹھایا ہے, کیونکہ وہ بچہ میرا چھوٹا ہے, ہی از 16 ایئرز, اور اب تو ماشاء اللہ بڑا ہو گیا, لیکن یہ کہ all these years my nephew Noah,
he had been just, he's been like my shadow. मतलब मैं जब टूटती हूँ वो मुझे जोड़ता है, फिर मैं टूटती हूँ फिर मुझे जोड़ता है, फिर उठाता है, फिर करता है. Yes, my inner force, but I seek and I call him. पैनिक होके. और yes I do. बट वो एक कंपेनियन की कंपेनियन नहीं है ना. हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, एक कंपेनियन की ज़रूरत है. कंपेनियन नहीं है कोई. अगर कोई कंपेनियन ऐसा हो जो आपकी लाइफ में कॉम्प्लीमेंट करे तो वो कंपेनियन होना चाहिए. लेकिन अगर कोई कंपेनियन आपको आप उसको कॉम्प्लीमेंट ना करें, वो आपको कॉम्प्लीमेंट ना करे और वो समझे वो आपकी प्रेजेंस से इनसिक्योर हो, वो कंपेनियन नहीं चाहिए. वो नहीं चलता. सॉर्टेड कंपेनियन होना चाहिए. फ्रॉम हिज माइंड. इतना होना चाहिए कि बस ये वाली कॉस्ट मैं पे कर रही हूँ अपने म्यूज़िक से और अपनी एक्टिंग से. अब तो एक्टिंग को भी मैं साथ में ऐसे वो पार्ट कर देती हूँ ना म्यूज़िक के. लेकिन म्यूज़िक की सबसे बड़ी कॉस्ट मैं बताऊँ मैंने क्या पे की है. मैंने म्यूज़िक की सबसे बड़ी कॉस्ट ये पे की है कि मेरे अपने लव्ड वंस दे बिकेम इनसिक्योर. That's the biggest cost. और कभी कभी मैं ये सोचती भी हूँ कि मैंने ये क्यों चूज़ किया. मैंने चूज़ फेमस होना नहीं किया था. बिल्कुल. मैंने चूज़ अपना पैशन किया था. मेरा ये एजेंडा नहीं था, मेरा ये टारगेट नहीं था, या मेरा ये मोटिव नहीं था कि मैं मशहूर हो जाऊंगी, मुझे हर कोई पहचानेगा, मुझे हर कोई लार्जर देन लाइफ और वो और हदीका क्या आइकॉन एंड रोल मॉडल एंड मेंटोर एंड पता नहीं क्या क्या जो लोग बोलते हैं. मैंने नहीं कभी ये चूज़ किया था. लेकिन अब कभी कभी मैं डर जाती हूँ. ज़्यादा सक्सेस से भी मैं डर जाती हूँ. मैं कहती हूँ नहीं मैं ज़्यादा सक्सेसफुल ना हूँ क्योंकि मेरे अपने ना कहीं कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, कहीं वो उनको नहीं जाना चाहिए कॉम्प्लेक्सेस के अंदर. दे आर इस्टेब्लिश्ड बट मुझे डर लगता है. मुझे फील हो जाता है. इट्स अ वेरी sensitive thing that I'm just telling you or sharing that with you. It's not everyone has the guts to say all this जो मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे. ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो डर लगता है मुझे अपनी सक्सेस से. और डरती रही हूँ मैं. कई दफ़ा ये भी कई दफ़ा ये भी क्रिएट कर रही होती हूँ कि नहीं बस इतना ठीक है, ज़्यादा ना ही मशहूर हूँ तो बेहतर है, इतना भी ठीक है, ज़्यादा नहीं मुझे मिलना चाहिए. I know what you're saying. I can completely understand. ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मिल गया तो और मुसीबत हो जाएगी. थोड़ी अपोलोजेटिक हो जाती है औरत हमारे माशरे में अगर अचीव कर लेती है तो. और उसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में अब तक अपना कंपेनियन भी नहीं मिल सका इस बात की वजह से. Because I'm so successful and I have a name and fame and all that this is the cost that I'm paying for that. फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, अल्लाह ताला हर एक को हर चीज़ से नहीं नवाजता. कहीं ना कहीं तो कोई कमी छोड़ता है. तो चलो ये कमी ठीक है, दिस कमी आई कैन टेक इट. लेकिन मैं वो कमी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे लव्ड वंस मेरे से दूर चले जाएं. बिल्कुल. दे आर क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम हेयर बिकॉज ऑफ देम एंड आई नीड देयर लव. दे मैटर टू मी. बिल्कुल. वो 3-4 लोग मुझे मैटर करते हैं. मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से दूर जाएं. तो कंपेनियन नहीं मिला, दैट्स ओके. वो वॉइड मैं बर्दाश्त कर लूँगी. कर रही हूँ. वो वॉइड में बर्दाश्त कर रही हूँ. बट मेरे ख्याल है ये भी हदीका बहुत ज़रूरी है कहना, एंड थैंक यू फॉर सेइंग इट, कि वो वॉइड होता है. बिकॉज हमारे यहाँ एक फेमिनिज्म की वेव को लेके एक ये बहुत बड़ा एक है कि नहीं, यू आर कंप्लीट योर सेल्फ. You may be complete, but there's always room for that companion and for that love that a man brings in your life. और उसको भी negate करना कि नहीं औरत को ज़रूरत, या किसी इंसान को, मर्द को या औरत, दोनों को, वो भी सही नहीं है. और जिसके पास उसका companion है उसकी लाइफ में भी void होगा. कोई और हो सकता है वो void हो जो जिस तरह मेरी लाइफ के अंदर देख लें कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ और वो void मैंने रखा हुआ है, वो है मेरी लाइफ में. अब हो सकता है किसी की लाइफ में कंपेनियन हो और उसकी वो अपना पैशन ना फॉलो कर पा रहा हो, तो वो वॉइड रहेगा. बिल्कुल.
وہ دیٹ میں تو بالکل کلیئرلی اوپنلی یہ سب کو کہتی ہوں کہ وہ ایک نہ ایک وائڈ تو رہے گا, کیونکہ اگر کھانے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر رب کے ہی سارے کھانے پورے ہیں. Absolutely. ہمارے تو کھانے خالی رہیں گے, بالکل, کوئی نہ کوئی کھانا خالی رہے گا. اگر کمپینین کا کھانا پورا ہو جاتا ہے, کوئی ایک اور خالی ہو جائے گا. اب وہ کون سا خالی ہوگا؟ ڈو یو افورڈ دیٹ؟ تو سب کھانوں میں سے یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, یس ہاں یہ بہتر ہے کہ یہ خالی رہے. یس, اینڈ اٹ ہانٹس سم ٹائمس. ہم آپس میں بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ کئی دفعہ کہ یہ ہانٹ کرتی ہے چیز کہ آئے بعد میں کیا ہوگا, بچہ چلا جائے گا جب آپ کا پڑھنے کے لیے, پھر آپ کیا کریں گی؟ پھر تو آپ بالکل اکیلی ہو جائیں گی. تو اٹس کمنگ, اٹس رائٹ دیئر. You are such a role model. آپ نے تو ایز اے سنگل وومن اڈاپٹ کیا. ایسی عورتیں بھی ہیں جو کہ شادی ختم ہو جاتی ہے اور بچہ پھر بھی and they don't even have children to sort of for that companionship. ان کا بھی void ایک خالی ہے لیکن سروائیو کرتی ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسکرپٹ جو تھا میرا وہ اوپر والے نے لکھا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ چیز کہاں پہ جا رہی ہے, یہ نقشہ کدھر جا رہا ہے. شی از gonna be alone, تو she needs that warmth, وہ void fill کر that void fill. وہ void fill ہو گیا. اللہ نے کہا کہ وہ میں void fill کر دیتا ہوں, اور وہ میں نے دماغ میں کریٹ بھی کیا, وہ مینیفیسٹ بھی ہوا. کیونکہ جولائی کے اندر you won't believe it کہ جولائی میں اپنی بہن سے بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں. اینڈ آئی واز سنگل ایٹ دیٹ ٹائم, میری ڈیورس ہوئی ہوئی تھی اس ٹائم. میں بات کی, میں نے کہا 2005 میں ٹور پہ تھی. پہلے جاپان گئے, وہاں فریہ الطاف وغیرہ فیشن شو, مائی سنگنگ اینڈ ایوری تھنگ. آئی وینٹ اسٹریٹ ٹو امیریکا, اور اگست تھا وہ اس وقت, اور جولائی کا اینڈ اگست. اس میں نے اپنی بہن کو کہا میں نے جا کے اب بیبی اڈاپٹ کرنا ہے. بوائے نادے علی, نام بھی پتا ہے پکی کلیئرٹی کے ساتھ. تو بہن نے کہا نہیں یہ تم کس چکر میں کیوں, ابھی تو تمہاری پھر آگے تم نے اپنی لائف میں سیٹل ہونا ہے, تم یو کریٹنگ مور ٹربلس فار یور سیلف, کمپلیکیٹڈ کر دو گی تم اس چیز کو. میں نے کہا نہیں. اگست میں آئی, سپٹمبر گزر گیا, اکتوبر آ گیا, ارتھکویک آیا. اور جسٹ فار پرسپیکٹیو آپ کی ڈیورس ہو چکی تھی اس وقت؟ یہ ہو چکی تھی, میری ڈیورس ہو چکی تھی, فرسٹ ڈیورس ہو چکی تھی. سو سپٹمبر آیا, سو وہ اسکرپٹ اوپر والے نے لکھا ہوا تھا, اور وہ میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تحفہ دینا تھا, مجھے وہ بلیسنگ دینی تھی. آئی ایم ریئلی گریٹفل. میں کیا بتاؤں کہ آپ سم ٹائمز وی کریٹ وتھ سو مچ کلیئرٹی ان آور لائفس کہ جب وہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ جب کوئی چیز سوچتے ہیں نا, وہ اس کی ریزوننس ایسی ہوتی ہے اس انرجی کے ساتھ, اٹ گیٹس مینیفیسٹڈ. وہ سن لیتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم بلری تھاٹس کے ساتھ, ویک تھاٹس کے ساتھ کرتے ہیں, نہیں ہوتا, پھر وہ نہیں ہوتا. اس کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ مے بی وہ تھوڑا ٹائم آگے. اور یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اتنا مشکل ہے فار ویمن ٹو اڈاپٹ. مجھے بہت مشکل سے گزرنا پڑا تھا اس کی اڈاپشن کے بعد. مجھے اس کا نائکاپ بنوانے کے لیے بہت ساری پاپڑ بیلنے پڑے, لیکن تھینکس ٹو نادرا کہ انہوں نے اب جو ہے آنے والے اڈاپشن والے کیسز کے اندر چیزیں آسان کر دی ہیں. But it's something you would recommend, right? Oh yes. Because we were talking off camera that day, and that feeling of having that baby, you immediately connected. دیکھیں اگر آپ نے مدرلی فیلنگ نہیں ہے تو وہ شاید اپنے بچے کے لیے بھی نہیں ہوگی, وہ شاید انفورسڈ ہو جائے گی کہ چونکہ آپ کی چوائس ہے, آپ نے بچہ پیدا کیا ہے تو آپ نے پیار کرنا ہی ہے اس سے, کیونکہ وہ دیٹس پارٹ آف یور باڈی. بٹ یہ والی چیز جو ہے یو آر ڈوئنگ اٹ with your choice, and when you choose to have someone in your life that is not from your womb, لیکن آپ کی چوائس ہے اور آپ نے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواز بھی دیا ہے, تو وہ لو سوچیں وہ کیا ہوگا. وہ لو تو کنڈیشنل بھی نہیں ہوگا نا, وہ تو ماں کا پیار تو ویسے بھی انکنڈیشنل ہی ہوتا ہے, وہ چاہے ود اور وداؤٹ وومب ہو, وہ تو انکنڈیشنل ہی ہے. وہ کوئی 1% ہوگا جو ریئر کیسز ہوں گے, لیکن بالکل ماں تو بائی برتھ مجھے لگتا ہے عورت لڑکی جو ہے نا وہ ماں ہی ہے, ماں ہی پیدا ہوتی ہے نا, اسی لیے ووم دیا ہے, مطلب مرد کو نہیں دیا. یس وہ تو ہے, اس کی میک میں ہے. بالکل وہ وارمتھ, وہ سینسٹیوٹی, وہ ایموشنز, وہ سب چیزیں. ایبسلیوٹلی. اینی تھنگ ایلس فرام یور لسٹ؟ میں نے لسٹ تو بہت دیر پہلے چھوڑ دی, یہ تو وی آر جسٹ گوئنگ ود دا فلو. کافی ہیوی ہماری کنورسیشن ہو گئی. کمنگ بیک ٹو ٹیلی ویژن,
ایک آپ نے رقیب سے سائن کیا اس وقت جب حسن نے آپ کو انٹرویو کیا تھا, یو ہیڈنٹ سائنڈ اے سیکنڈ پروجیکٹ, اینڈ دین دوبارہ came along, but now you have your third project in hand, which is Asma Nabil's last script. I spoke to her. I think ان کی ڈیتھ سے, اسما نبیل کی ڈیتھ سے تقریباً 2 مہینے پہلے میری بات ہوئی. انہوں نے مجھے اسکرپٹ سنایا, انہوں نے مجھے اس کا پورا نیریٹو دیا, سائنوپسس بتایا کہ یہ ہے یہ ہے یہ. تو اس کو جب میں نے یس کیا, بیکاز میرے لیے بینگ اے پیرنٹ اٹ واز ریئلی امپورٹنٹ فار می ٹو یو نو اپنا کہتے ہیں نا سوشل ورک میں ایک یہ حصہ بھی ڈال دیں بینگ اے پیرنٹ, کہ وہ بچوں کے لیے جب پیرنٹس جو ہیں وہ آپس میں ڈفرینسز اور چیزیں کرتے ہیں اور فیوریٹزم کرتے ہیں بینگ پیرنٹس. Is that what the story is about? Yes, story is about that. پنجرا. تو اس میں پھر اسما نے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا اور ڈیولپ کیا کہ اچھا میں اس کو پھر اب کچھ ایسا بھی کروں گی کہ سم تھنگ ریلیٹڈ ود میوزک. تو پھر اس نے کچھ اسٹوری کو تھوڑا سا ٹویک کیا ہے, ایڈٹ کیا, بیکاز شی واز سو ایکسائٹیڈ, شی واز سو ہیپی, شی واز سو ایکسائٹیڈ کہ یہ پروجیکٹ میں نے یس کر دیا, اور پھر اس کو انہوں نے ایڈٹ بھی کیا بہت اچھے طریقے سے. اینڈ آئی ایم میجرلی ڈوئنگ دس پروجیکٹ فار اسما. یس, اینڈ شازیہ وجاہت پروڈیوس کر رہی ہیں. واٹ اے پروفیشنل وومن, بہت اچھا انوائرمنٹ. عمیر رانا اور بچے ہیں اس میں ہمارے 3, اور اسٹوری انہی کے گرد ریوالو کر رہی ہے. انہی کی کمپلیکسٹیز ہیں, پیرنٹس کی جو آپس کے ایشوز ہیں یا جو ہڈن سارے سلسلے جو انڈر کور چل رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کو کیسے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ بچوں کو کیسے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اٹ از آل اباؤٹ. اینڈ ہاؤ از اٹ میوزک انٹیگریٹڈ؟ اب وہ تو اسٹوری کے اندر آپ کو پتہ چلے گا, بیکاز اس میں نے اپنے میوزک کو سپریس کیا ہے. اچھا. بیکاز آئی ایم اے پرفیکٹ ہاؤس وائف. اوکے. یا آئی آلویز وانٹ ٹو سی مائی ہسبینڈ ہیپی and like a proper mother and fulfilling all her duties as a prim and proper spick and span wali mother hoti hai jo perfect hostess, perfect housewife. Housewife. And then what she goes through, and then in the whole journey how everything is unveiled in front of her کہ اس نے جو اپنے آپ کو سپریس کیا تھا وہ بچوں کو کیسے افیکٹ ہو رہا ہے, اور کیونکہ وہ بچے کو بھی سپریس پھر کرنا چاہ رہی ہے, اس کے ٹیلنٹ کو, اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہتی ہے, پھر اس کو سپریس بھی ہونے دیتی ہے کیونکہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ الاؤ نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ہسبینڈ pulling the reins نا. سو وہ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ. میں نے اس چیز کو بالکل اس لیے لیا ہے کہ یہ بھی ہمارے بہت سارے پیرنٹس کی اسٹوری ہے اس کے اندر. یا amazing. Are you reading other scripts as well? I read couple of scripts, لیکن no. Nothing, سمجھ no. نہیں آئی. I like how she said no. Like no. And what about cinema? ابھی تو مجھے نہیں پتا. نہیں. Yeah. If I'll be given some good script or choice تو also no. There's a big no to cinema. I think اگر کوئی بہت چیز solid ہوئی تو پھر. You were the voice for Urva Hussain in Udari. Yes. آپ سوچتی ہیں کہ ڈرامے میں بھی آپ کو will we ever hear you sing in the drama? Let's see. Yes. Singing to any time. I don't say no to singing. So let's end this really, really heartfelt, lovely interview on that note. When you think of yourself right now, which one of your own songs come to mind? Thoda sa. I think I would just hum a song of my mother. She wrote it long time back, and it's kind of a motivational thing. So I'll just end up on the motivational note. Because it's all about your passion. It's all about your resilience. It's all about you struggling with your own demons. Day and night we are actually not fighting with others. بالکل. We are fighting with our own demons. ہم اپنے آپ سے خود لڑ رہے ہیں, اپنے ہی شیطان کو مارتے ہیں, اپنے شیطان کو اٹھاتے ہیں, اپنے ہی ڈارکنیس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. سو میں یہی کہوں گی کہ just find the light within yourself, because it is there. Whether it's at the end of the tunnel, but it's there. It's there. It is there. It is very much there. So you have to like trigger it and put it on. So ہماری انتہائے شوق کیا ہے,
ہمیں ہر راہ گزر پہچان لیگی، ہمارے سامنے منزل نشاں ہے، نئی صبح ہمیں بھی جان لے گی، ہماری انتہائے شوق کیا ہے، ہمیں ہر راہ گزر پہچان لے گی. Oh, this is beautiful. That was absolutely سب beautiful. کچھ ہمارے اندر ہی ہے. بہت We just have خوبصورت، to find بہت it. بہت خوبصورت. Radhika, thank you so I much for love your you. time. And ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا ہے کہ کسی دن بیٹھے بیٹھے لائیو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں گے. Please, And their question and absolutely, answers, whatever they absolutely. want to ask me, they can ask me. Absolutely, اب absolutely. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں میرے سے کچھ بھی پوچھ لیں. I think you're a huge inspiration for girls, women, all ages, and Allah آپ کو ایسی کامیابی دیتا رہے, because I think we need role models like you. Thank you so much. And thank you so I'm much for your so much time. honored. And thank you for opening up, and thank I you for love that you. lovely end. I love you. Absolutely. Thank you.